البتہ جو بحث میں نے اس موضوع پر کی تھی اس کا میں تھوڑا سا اجمالی اعادہ آج پھر کر رہا ہوں اور اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو پوتے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اپنے دادا کے 3 چھوٹے چھوٹے رسالے فلسفہ، ما بعد الطبیعیات اور تصوف ان کا موضوع ہے، سطعات، ہمعات، لمعات، لیکن بڑے دقیق ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ تو ان کا اپنا قول یہ ہے شاہ اسماعیل شہید کا کہ میں نے اپنے دادا کی ان تصانیف کی تسہیل کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، ابقات، اسی وزن پر نام رکھا، سطعات، لمعات، ہمعات، ابقات۔ اس کا جو ابقہ اولا ہے نہایت جامع، اور واقعہ یہ ہے کہ جو عظیم کلاسکس ہوتی ہیں، جو کتابیں جنہیں کہا جائے کہ چوٹی کی، ان میں آپ کو نظر آئے گا بعض ابواب جو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پرنس میکیاویلی کی کتاب، اس کے بعض ابواب، خود کتاب بھی بڑی چھوٹی ہے، بعض ابواب چند جملوں پر مشتمل۔ تو پہلا جو باب کہہ لیجئے اس کتاب کا، اس میں انسانی علم کے 3 دائرے معین کیے گئے۔ ایک ہے علم بالحواس، یہ انسانی علم کا پہلا دائرہ ہے۔ حواس جو ہمارے ہیں، ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، جنہیں آج کل ہم کہتے ہیں سینس ڈیٹا۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، آپ نے میئرمنٹ کی، اس سے سب کچھ دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہے علم بالعقل۔ اب اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے یہ کمپیوٹر جو ہے، یہ دماغ، یہ عقل، اس میں استدلال، استنباط، اس کے لیے پھر اصول معین کیے گئے، منطق استخراجی اور منطق استقرائی نتائج اخذ کیے گئے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھا، اس میں کوئی قدر مشترک نظر آئی، وہ اسے ڈیڈیوس کر لی، اور اسی طریقے سے کسی چیز سے کسی چیز تک پہنچنے کے لیے استخراجی منطق کے اصول معین کیے گئے۔ تو یہ ہے علم بالعقل۔ تیسرا علم ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق علم بالقلب۔ یہ علم بالقلب جو ہے، یہ ہے در حقیقت ایک بالکل جداگانہ دائرہ۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو دنیا میں پہلے بھی معروف رہا ہے، جسے ہم کہتے رہے انٹیوشن، وجدان۔ آج اس کے لیے ایک اور اصطلاح مستعمل ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، جس میں کہ حواس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل جو ہے اس کو وہ تو محتاج ہے کہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات اسے حاصل ہوں گی، جو سینس ڈیٹا اس کو ملے گا، وہ اسی کو پروسیس کرے گی۔ لیکن یہ ہے کہ حواس سے ماورا، گویا کہ عقل سے بھی ماورا، ان دونوں سے ماورا بھی کوئی سورس ہے انسان کے پاس، جس کو آج کہا جا رہا ہے ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں ادب میں اس کے لیے وجدان، انٹیوشن۔ یہ علم بالقلب جو ہے در حقیقت، یہ ہے وہ خاصہ انسانی علم کا جس کو کہ مادیین، مادہ پرست، وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ پہلے دونوں علم تو دنیا کو معلوم ہے۔ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ابتدا میں اس علم کا ذکر ہے، علم الاسماء کے عنوان سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اور آخر میں ذکر ہے ہدایت کا، علم آدم الاسماء کلہا، یہ شروع میں، اور آخر میں جب خلافت کا چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو جو چارٹر ہے اس کا ابدی چارٹر وہ یہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو گویا کہ یہ 2 علم بنتے ہیں۔ اب انسان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل کر رہا ہے اور عقل سے اس میں جو اضافے کرتا ہے، اس کا سب سے نمایاں جو حصہ ہے علم کا، وہ ہے جو ہمارے مادی علوم ہے، فزیکل سائنسز کا علم۔ یہ علم ہے، اسی سے ٹیکنالوجی ہے۔ انسان نے مختلف چیزوں کے خواص معلوم کیے، کچھ قوانین فطرت، فزیکل چینج اور کیمیکل چینج کے جو اصول ہیں وہ دریافت کیے، پھر ان اصولوں کو جو کچھ معلومات حاصل ہوئی انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، اور اس سے انسان کی یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اور ابھی نہ معلوم کہاں تک پہنچے گی۔ یہ ایک علم ہے۔
البتہ انسان صرف اس علم پر قانع نہیں رہا، اس لیے کہ اس علم سے تو جزوی علم حاصل ہوتا ہے، بٹ بائی بٹ، ایک ایک جز، قدم بقدم، جبکہ انسان کی ایک ارج ہے، وہ ماہیت معلوم کرنا چاہتا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج سے 1000 سال قبل کے انسان کی معلومات، وہ جو علم بالحواس اور علم بالعقل کا دائرہ ہے، بڑا محدود تھا دائرہ معلومات، لیکن اس چیز کی اس وقت بھی انسان کو ضرورت تھی کہ وہ کوئی رائے قائم کرے، یہ کائنات جس میں ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، اور میں جو ہوں میری حقیقت کیا ہے، میرا اس کے ساتھ وقت کیا ہے، تعلق کیا ہے، میری زندگی کا آغاز کیا ہے، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس سفر کی منزل کون سی ہے آخری۔ یہ چیزیں اگر وہ معین نہیں کرتا تو کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کرنا صحیح ہے کیا کرنا غلط ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لہذا اس ضرورت کے تحت فلسفہ، یہ گویا کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، یہ فلسفہ بھی شروع ہو گیا کہ جو ان گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہے۔ ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے انسان نے پھر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی منطق کو استعمال کیا۔ فلسفہ، ما بعد الطبیعیات، میٹافزکس، الہیات، ایتھکس، اخلاقیات، نفس انسانی کی حقیقت، نفسیات، یہ تمام علوم جو ہیں یہ بھی انسانی علوم میں سے ہیں۔ گویا کہ علم بالحواس اور علم بالعقل کے نتیجے میں یہ دو علم وجود میں آئے، ایک فزیکل سائنسز کا علم جس کا تعلق ہے ٹیکنالوجی سے، دوسرا جس کو آپ کہیں فلسفی ہے، سوشالوجی ہے، نفسیات انسانی کا معاملہ ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ تو اب یہ جان لیجئے کہ خدا، جس کی کہ تکمیلی شکل الہدا ہے قرآن حکیم، اس کا موضوع وہ علم انسانی کا دائرہ اول نہیں ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس پڑھانے نہیں آئی، ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئی، انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف ریفرنسز ہیں اور وہ لازماً درست ہیں، لیکن یہ کہ وہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا، اور ان کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ ان کی حقیقت اور ان کی اصل ماہیت کو سمجھنا جو ہے، اس میں جیسے جیسے انسان کے سائنٹیفک علم میں تدریجاً ترقی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان ریفرنسز کو سمجھنا بھی انسان کے لیے تدریجاً ممکن ہو رہا ہے۔ البتہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ وہ مابعد الطبیعیات، نفسیات۔ قرآن نے جو الہیات اور مابعد الطبیعیات دیے ہیں، اس کا ایک مجموعی نام ایمان ہے۔ پھر فکر اور عمل دونوں کے لیے رہنمائی درکار ہے، جیسے کہ کسی راستہ چلنے والے کو ضرورت ہوتی ہے روڈ سائنس کی، روک دیا جائے ادھر نہ جانا، ادھر خطرہ ہے، ڈینجر ہے، یہاں ہلاکت ہے، یہاں ادھر نہ مڑ جانا ادھر جانا۔ اسی طریقے سے انسان کو سفر حیات میں ان کوشنز کی ضرورت ہے، ادھر خطرہ ہے، یہ شے تمہارے لیے ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس میں ہلاکت ہے، چاہے تمہیں نظر نہیں آ رہی ہلاکت، لیکن ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ تو در حقیقت یہ ہے اصل موضوع قرآن حکیم کا۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں اصولی بات جان لینی چاہیے کہ وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، البتہ جو بھی ریفرنسز ہیں وہ 100% درست ہیں، جس کے لیے میں نے مورس بکائی اور وہ ایمبریولوجسٹ کیتھ ایلمور، ان کا میں نے خاص طور پر حوالہ دیا تھا۔ اب اس کے بعد اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے فہم قرآن کے اصول۔ فہم قرآن کے اصول کے تحت مجھے قرآن کے اصول تفسیر بیان کرنا مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس مطالعے کے ضمن میں چند اصولی، انہیں ہدایات کہیں اشارات کہیں، وہ ہے جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اور اس کے لیے میں نے 7 ذیلی عنوان معین کیے ہیں۔ آج اگر یہ بیان مکمل ہو جائے تو میں کافی سمجھوں گا، اور پھر کچھ اور موضوعات بھی تعارف قرآن کے ضمن میں باقی رہ جائیں گے جو انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے درس کی نوبت جو ہے وہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے آئے گی،
سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب استدلال کیا ہے۔ قرآن کے ہر طالب علم کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب استدلال، اگرچہ فلسفہ اس کا موضوع ہے، لیکن اس کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ جس فلسفے سے انسان واقف ہے اس کی بنیاد منطق ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے استخراجی منطق تھی، کل کی کل ڈیڈکٹیو لاجک، اب جو ہے انڈکشن بھی ہے، انڈکٹیو لاجک بھی ہے، استقراء بھی ہے، لیکن قرآن حکیم سے اگر کچھ مناسبت ہے تو استقراء کو تو ہے، انڈکشن کو تو ہے۔ وہ جو جس سے کہ ہمارے فلاسفہ اور متکلمین جس سے اعتنا کرتے رہے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک، استخراجی منطق، قرآن مجید نے اس کو سرے سے اختیار نہیں کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادتی بھی ہوئی، اگرچہ وہ ایک دور کا ایک تقاضا تھا، اس کو پورا کرنے کی ہمارے متکلمین نے کوشش کی، لیکن اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ ایمانی حقائق کو جب استخراجی منطق کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین کم اور شک زیادہ پیدا ہوا۔ اس ضمن میں کانٹ کی بات آخری ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات کا آغاز اسی کے حوالے سے کیا کہ اس نے ثابت کر دیا اور حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ منطق میں آپ ایک دلیل لائیں گے اللہ کی ہستی کے لیے، اس بات کے لیے، دوسری دلیل منطق کی اسے کاٹ دے گی، منطق کو کاٹ دیتی ہے۔ لہذا قرآن کا اسلوب جو ہے، اگرچہ اس نے کہیں کہیں منطق کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن وہ بھی منطقی اصطلاحات میں نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب استدلال ہے فطری۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس فطری استدلال کے لیے ایک اور لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، خطابی انداز، جس کو بعض فلاسفہ اور اہل منطق جو ہے استحقاراً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خطابی دلیل ہے یہ۔ خطابی دلیل در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خطیب ہے، خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو جہاں وہ عقلی دلائل دیتا ہے وہاں جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر اس کے پروفاؤنڈنس پیدا ہوتی ہے خطبے میں، ایک لیکچر ہے، اس لیکچر میں زیادہ تر جو ہے دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے منطق پر، دلیل پر، جو عقل کو قائل کر سکے۔ لیکن خطیب، اگر شعلہ بیان خطیب ہے، وہ انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے خطابی دلیل۔ خطبے سے خطابی دلیل، یہ لفظی جو مناسبت ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خطابی انداز اور خطابی استدلال قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو بیسک نیچر ہے، اس میں کچھ حقائق موجود ہیں، ان حقائق کو ابھارنا مقصود ہے۔ انسان کو آمادہ کیا جائے کہ ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ عقل اور منطق جو ہے بڑا اس کا دائرہ محدود ہے، تنگ ہے، اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو انسان کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، کوئی اور شے بھی ہے۔ اس شے کو اپیل کرنا تاکہ انسان فطرت کی بنیاد پر اپنے اندر جھانکے اور محسوس کرے کہ ہاں یہ ہے، چاہے دلیل اس کے لیے کوئی منطقی دلیل پیش نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ ہے در حقیقت قرآن کا فطری طرز استدلال۔ جیسے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ اور، لیکن اسے توجہ دلائی جائے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، اپنے اندر جھانکو۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اب یہاں کوئی منطقی دلیل تو نہیں، لیکن یہ کہ آمادہ کیا جا رہا ہے، جھانکو اپنے اندر، تمہیں اپنے اندر ثبوت ملے گا، تمہیں اپنے اندر شہادت ملے گی۔ اسی طریقے سے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ،
کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے؟ یعنی تم کہہ تو رہے ہو، سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری فطرت اسے تسلیم کرتی ہے؟ اپنے باطن میں جھانکو، کیا تمہارا دل اس کی گواہی دیتا ہے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ۔ حالانکہ ظاہر بات ہے وہ مدعی تھے، وہ اپنے ان معبودان باطل کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے، جانے دینے کو تیار ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، متوارث ہے، چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کی ریت ہے، روایت ہے، ہمارا قومی کریڈ ہے، نیشنل کریڈ ہے، یہ ساری اس کے حوالے سے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، تو ذرا انہیں آمادہ کیا جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ۔ اب یہ جو انداز ہے تو قرآن گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو شے مضمر ہے اسی کو ابھار کر باہر لانا چاہتا ہے۔ اس انداز سے قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے وہ منطقی نہیں، بلکہ اگر اسے کہا جائے خطابی تو قرآن مجید کا اصول استدلال یقیناً خطابی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی فطرت، اس کے جذبات، اس کے اندر کے مضمر حقائق کو اپیل کیا جاتا ہے۔